ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ آئیں، ہم آپ پر جان کا نذرانہ پیش کریں گے، آپ سے ہم وفاداری کریں گے، ہم شیعان علی ہیں، ہم محبان علی ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، آپ آئیں، ہم آپ کی گرد اپنی جانوں کو نچھاور کریں گے، اور اگر آپ نہیں آئے تو کل بروز قیامت ہم عذر یہ پیش کریں گے کہ آپ نے ہمیں ظالم کے حوالے کر دیا، جو رسول اللہ کی شریعت بدلنا چاہتا ہے، جو شرابی ہے، جو زانی ہے، جو بدکار ہے، جو ظالم ہے، پلید ہے، بد اخلاق ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، بے ادب گستاخ ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ کرام نے کہا کہ آپ نہ جائیں، یہ جو اہل بیت کے محب بنتے ہیں یہ سب جھوٹے ہیں، یہ وفادار نہیں ہیں، انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ بھی وفاداری نہیں کی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے وہاں جانا ضروری ہے اور حجت پوری کرنا ضروری ہے، کیونکہ بات انہوں نے یہ لکھی ہے کہ آپ نہیں آئے تو کل بروز قیامت ہم یہ دعویٰ کریں گے کہ آپ نے ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور ہمیں ظالم کی بیعت کرنے پر مجبور کیا۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ یہ دیا کہ آپ ایک کام کریں، کسی کو بھیجیں، وہ جا کر کوفے میں جا کر دیکھے حالات کیسے ہیں، اگر ان کی وفاداری ثابت ہو جائے تو آپ چلے جائیے گا۔ تو پھر آپ نے حضرت امام مسلم بن عقیل جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے ان کو بھیجا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل آپ جانتے تھے کہ حالات کیسے ہیں، لیکن آپ کے دو بیٹے محمد اور ابراہیم یہ دونوں آپ سے بہت زیادہ اٹیچ تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے، تو اس محبت کی وجہ سے آپ نے انہیں ساتھ لے لیا۔ اب جب یہ کوفہ پہنچے تو کوفے والوں نے تو آپ کا عظیم الشان استقبال کیا، اور آپ مختار کے گھر پہ رکے۔ مختار یہ اہل بیت سے محبت رکھنے والا تھا، ایک اچھا آدمی تھا، صالح تھا، اس کے گھر پہ رکے تو 18,000 افراد نے پہلے دن آپ سے بیعت کر لی، اور پھر یہ تعداد بڑھتے بڑھتے 40,000 تک پہنچ گئی۔ 40,000 کوفیوں نے امام حسین کے لیے بیعت کر لی۔ جو کوفہ کے گورنر تھے وہ بھی نیک آدمی تھے، وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے لیکن انہوں نے سختی نہیں کی۔ یزید کے جاسوس تھے، انہوں نے یہ خبر دی یزید کو کہ یہاں کے جو گورنر ہیں وہ سختی نہیں کر رہے، تو یزید نے ان کو معزول کر دیا اور ابن زیاد کو جو بصرہ کا گورنر تھا اس کو گورنر مقرر کیا۔ اس کا پورا نام تھا عبید اللہ بن زیاد۔ ابن زیاد ایک مکار شخص تھا، اس نے پہلے ساری معلومات لی۔ جب اسے پتہ چلا کہ 40,000 سے زائد افراد نے بیعت کر لی اور حالات ناسازگار ہیں، تو اس نے اپنے فوجیوں کو قادسیہ پہ روک دیا اور خود حجازی لباس پہن کر 20 افراد کو لے کر حجاز کے راستے سے کوفہ میں داخل ہوا، یعنی جو راستہ مدینہ شریف سے آتا تھا، اور یہ مغرب اور عشاء کے درمیان آیا۔ لوگ سمجھے کہ امام حسین آ گئے، سارے لوگ جمع ہو گئے، شور مچ گیا۔ حضرت امام حسین سمجھ کر سلام کرنے لگے۔ ابن زیاد بڑا مکار تھا، اسے سر جھکایا، چادر اوڑھ لی اور چپ چاپ جانے لگا۔ جب یہ گورنر ہاؤس کے قریب پہنچا تو اس کے ایک ساتھی نے ایک آواز لگائی اور کہا، لوگوں راستہ چھوڑو، یہ ابن زیاد ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ لوگ پریشان ہو گئے۔ ابن زیاد گیا گورنر ہاؤس میں اور ایک رات اس نے گزاری، صبح سب لوگوں کو جمع کیا اور تقریر کی
اور کہا کہ اب میں گورنر ہوں، مجھے پتا ہے تم سب جو کر رہے ہو، اب تم بیعت توڑ دو ورنہ میں تم سے سختی سے پیش آؤں گا۔ تو یہ کہنے کے بعد جو کوفہ کے سردار تھے، جو مختلف قبیلوں کے سردار تھے، ان کو اس نے جمع کیا اور کہا کہ تم آؤ، مجھے تم سے مشورہ کرنا ہے۔ جب وہ سارے جمع ہوئے تو سب کو اس نے قیدی بنا لیا۔ اب اسے فکر تھی کہ امام مسلم کہاں ہے، تو حضرت امام مسلم کا اسے پتہ نہیں لگ رہا تھا۔ تو اس نے پھر یہ کیا کہ اپنا ایک جاسوس، اس کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا معقل، اس نے اس غلام کو 3000 درہم دیے اور کہا مجھے ڈھونڈ کے بتاؤ کہ امام مسلم کہاں ہے۔ حضرت امام مسلم پہلے مختار کے گھر پر تھے، لیکن جب حالات خراب ہوئے تو آپ مختار کے گھر سے حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر منتقل ہو گئے۔ حضرت ہانی جو تھے ایک قبیلے کے سردار تھے، انہوں نے اپنے گھر میں ایک محفوظ کمرے میں آپ کو چھپا کے رکھا تھا، اور جو اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے وہ آتے تھے، ملاقات کرتے تھے۔ اب وہ جو جاسوس تھا وہ جا کر مسجد میں بیٹھا، اس نے دیکھا کہ ایک اہل بیت سے محبت کرنے والے نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو یہ ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، شام سے آیا ہوں، مجھے فلاں بن فلاں نے بھیجا ہے، یہ 3000 جو ہے درہم دیے ہیں امام مسلم کو پیش کرنے ہیں۔ انہوں نے کہا تم اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تو اس نے آہستہ سے کہا بات یہ ہے کہ آپ کے چہرے پر جو نور ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل، چلو میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ وہ اسے لے کر حضرت ہانی کے گھر پر آئے۔ یہ غلام آیا، اس نے ہاتھ چومے، حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اہل بیت سے محبت کی باتیں کی اور 3000 درہم پیش کیے۔ اب یہ روزانہ صبح آ جاتا سب سے پہلے اور شام تک رہتا، سارے معاملات دیکھتا اور شام کو جا کر ابن زیاد کو سارے معاملات کی خبر دیتا۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا تو ابن زیاد نے حضرت ہانی کو بلایا۔ حضرت ہانی کے ذہن میں نہیں تھا کہ ابن زیاد کو معلوم ہوگا۔ جب آپ گئے تو ابن زیاد نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا ہوا ہے؟ تو آپ نے انکار کر دیا۔ تو اس نے اپنا غلام پیش کر دیا۔ غلام دیکھ کر اب وہ انکار تو نہ کر سکے، تو اس نے کہا کہ اب آپ ایک کام کریں، میں آپ کی جان بخش سکتا ہوں، اس کی صورت یہ ہے کہ آپ حضرت امام مسلم اب میرے حوالے کر دیں۔ حضرت ہانی نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، تو اس پر حضرت ہانی کو زخمی کیا گیا اور قید میں ڈال دیا گیا۔ جب آپ کے قبیلے والے کو خبر ہوئی تو پورا قبیلہ جو ہے جنگ کے لیے آ گیا۔ تو قاضی کو بلایا ابن زیاد نے اور کہا کہ ہانی کو دیکھ لو اور لوگوں کو بتا دو کہ ہانی جو ہے وہ مرا نہیں ہے، وہ خیریت سے ہے، صرف قید میں ہے اور وہ نظر بندی میں ہے کسی مصلحت کی وجہ سے۔ تو قاضی نے جا کر جو ہے قبیلے والوں کو یہ کہا، قبیلے والے چلے گئے۔ اب جب حضرت امام مسلم کو خبر ہوئی تو آپ 40,000 افراد کو لے کر ابن زیاد کے قلعے تک آئے۔ اب یہ جو پوائنٹ ہے یہاں آپ کو بڑی حیرت ہوگی، کتنے ہزار افراد لے کر آئے؟ 40,000۔ اب اگر حملہ ہو جاتا اور قلعہ فتح ہو جاتا تو نہ ابن زیاد رہتا نہ یزید رہتا، لیکن حضرت امام مسلم جب 40,000 کا لشکر لے کر وہاں پہنچے تو ابن زیاد نے یہ کیا کہ جو سردار اس نے گرفتار کیے ہوئے تھے ان سے کہا کہ تم قلعے کی دیوار پر چڑھو اور اپنے اپنے قبیلے والوں سے کہو کہ یہاں سے چلے جاؤ۔
ورنہ ابن زیاد ہمیں قتل کر دے گا اور تمہیں بھی جو ہے جان سے مار دے گا۔ وہ سارے جو ہے قبیلے کی دیوار پہ چڑھے، رونے لگے اور کہا کہ تم سب چلے جاؤ، ہماری جان کو خطرہ ہے۔ تو یہ 40,000 کا لشکر حضرت امام مسلم کو چھوڑ کے چلا گیا۔ تو آج اگر دیکھا جائے تو پورے واقعے کربلا کی جو ذمہ داری پڑتی ہے یہ کوفیوں پہ پڑتی ہے۔ اگر کوفی بے وفائی نہ کرتے تو یہ واقعہ نہ ہوتا۔ اور کوفی کون تھے؟ شیعان علی تھے، محبان علی کہلاتے تھے، جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم اہل بیت کے عشاق ہیں۔ اور جب واقع کربلا کے بعد یہ کوفہ کے لوگ ماتم کر رہے تھے تو اس موقع پر بھی حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی کہا تھا کہ پہلے تم نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، اب ماتم کر رہے ہو، میں تمہیں یہ دعا دیتی ہوں کہ تم قیامت تک اسی طرح پیٹتے رہو۔ تو آپ کی دعا تو پوری ہونی تھی۔ تو 40,000 کا لشکر وہ چھوڑ کر بھاگ گیا، صرف 500 ساتھ رہے۔ کتنے افراد؟ 500۔ مغرب کا وقت ہو گیا، حضرت امام مسلم نے امامت کرائی اور آپ نے جماعت کرائی۔ 500 افراد آپ کے پیچھے نماز میں کھڑے رہے۔ مغرب کی پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت، سلام پھیر کے پیچھے دیکھا تو ایک بھی نہیں تھا، سب بھاگ گئے۔ اب حضرت امام مسلم اکیلے رہ گئے۔ حضرت امام مسلم چلے اور آپ ویران گلیوں میں گزر رہے تھے۔ آپ سوچ رہے تھے کہ اب میں کیا کروں گا۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو عرض کروں کہ جب 40,000 افراد نے بیعت کر لی تھی اور ابن زیاد نہیں آیا تھا تو اس وقت امام مسلم خط لکھ چکے تھے، اور اس خط میں یہ تھا کہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ آ جائیں، لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ تو اب انہیں فکر تھی کہ خط تو امام حسین تک پہنچ گیا ہوگا اور امام حسین نکلنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، اور یہاں تو حالات تو بہت خراب ہیں اور یہ کوفیوں نے تو بے وفائی کی ہے۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ کوفہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے۔ تو آپ نے ایک عورت کو دروازے پہ بیٹھا ہوا دیکھا تو اس سے کہا کہ پانی مل سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل۔ وہ گئی اور اس نے آپ کو پانی پیش کیا۔ آپ نے پانی پی لیا، پھر بھی بیٹھے رہے۔ تو اس نے کہا آپ جاتی کیوں نہیں ہے؟ آپ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرا کوئی یہاں گھر نہیں ہے۔ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں مسلم بن عقیل ہوں۔ تو وہ عورت رونے لگی، کہا کہ ہاں مجھے پتا چلا کہ ہماری قوم نے آپ سے بے وفائی کی ہے، اب میرے گھر آ جائے۔ پھر اس نے آپ کو کھانا پیش کیا تو آپ رونے لگے اور آپ نے کہا مجھے کھانا نہیں کھانا، مجھے تو حضرت امام حسین کی فکر ہے۔ اس کا ایک بیٹا آوارہ تھا، اس کو جب پتا چلا تو اس نے جا کر محمد بن اشعث نامی ایک شخص تھا اس کو خبر دی۔ پھر المختصر یہ کہ فوج نے حملہ کیا اور حضرت امام مسلم کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت امام مسلم کو ابن زیاد کے سامنے اس طرح پیش کیا گیا کہ اس حملے میں آپ زخمی ہو چکے تھے، آپ کو پیاس لگی ہوئی تھی، تو آپ نے پانی مانگا ابن زیاد کے محل میں، کسی نے پانی پیش کیا، آپ نے پانی لیا اور پینے لگے تو جیسے ہی منہ پہ لگایا تو منہ سے خون بہ رہا تھا، پانی رنگین ہو گیا۔ آپ نے وہ پھینک دیا، دوسرا پانی لیا، پھر پینے لگے تو خون سے بھر گیا۔ 3 دفعہ آپ نے کوشش کی اور پھر آپ نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ پانی اب نصیب میں نہیں ہے۔ پھر ابن زیاد کے سامنے گئے، ابن زیاد نے گستاخی کی اس حال میں کہ جب آپ چاروں طرف سے دشمن کے نرغے میں تھے لیکن آپ نے جرأت سے کام لیا۔ جب اس نے حضرت امام حسین کی گستاخی کی، حضرت علی کی گستاخی کی تو آپ نے سخت جواب دیا
ابن زیاد نے آپ کو شہید کرنے کا آرڈر دیا اور محل کی چھت پہ لے جایا گیا. آپ کا سر جو ہے قلم کیا گیا اور آپ کا سر بھی اوپر سے پھینکا گیا اور آپ کے جسم کو بھی پھینکا گیا اور پھر آپ کو رسیوں سے باندھا گیا اور پھر گھوڑوں کے ذریعے کوفہ کی گلیوں میں گھمایا گیا. اس واقعے میں یوں تو یہ واقعہ کربلا بہت طویل ہے، لیکن جب ہم یہاں پڑھتے ہیں تو ایک ذہن میں خیال آتا ہے کہ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوفی بڑے بے وفا تھے، انہوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا، کچھ ڈر گئے اور کچھ لالچ میں آ گئے. تو مجھے بتائیے آج کون حق کا ساتھ دے رہا ہے؟ آج بھی تو مسلمانوں کا یہی حال ہے، کچھ لالچ کی وجہ سے حق کا ساتھ نہیں دیتے اور کچھ خوف کی وجہ سے. غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری کا نام میڈیا پر کیوں نہیں لیا جاتا؟ اسمبلیوں میں کیوں نہیں لیا جاتا؟ ان کے لیے مسجد میں دعا کیوں نہیں کرائی جاتی؟ ان کے لیے تحریک جو چلائی کیوں نہیں جاتی؟ اس لیے کہ بعض لوگ یا تو دنیا کی لالچ میں ہیں اور بعض لوگ ایجنسیوں سے خوف زدہ ہیں. تو اگر کوفہ کے لوگ خوف کے مارے حضرت امام حسین اور حضرت امام مسلم کا ساتھ نہیں دیتے اور ہم انہیں بے وفا کہتے ہیں، تو بتائیے کیا آج کے لوگ وفادار ہیں؟ آج تو ہم بڑے جوش میں کہتے ہیں کہ کوفہ کے لوگوں کو جان دے دینی چاہیے تھی، امام حسین کا ساتھ دینا چاہیے تھا. لیکن آج جان دینے کی کیا بات ہے؟ پریس کلب پر مظاہرہ ہو تو وہاں نہ جان دینی ہے نہ جیل میں جانا ہے، صرف وقت کی قربانی دینی ہے تو قوم وقت کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں. ارے مسجد میں بیٹھ کر غازی ملت کے لیے دعا کرنے میں کون سی جان چلی جائے گی؟ جو قوم حق کی آواز اتنی بلند نہ کر سکے کہ غازی ملت کے لیے دعا نہ کر سکے، اتنا خوف. تو غلام ہے، نبی کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اگر موت سامنے ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت امام مسلم اللہ اکبر کرتے ہیں تو پیچھے 500 ہیں، جب سلام پھیرتے تو ایک بھی نگی ہے. تو یہاں بھی تو یہی ہے نا کہ جب غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری نے جب یہ کام کیا تو پوری قوم کی آواز اس کے ساتھ تھی. لیکن جب ایجنسیوں نے اور حکومت نے سختیاں کی، یہود و نصارہ نے سختیاں کی، تو آہستہ آہستہ لوگ بکنے لگے. کچھ بک گئے اور کچھ ڈر گئے. حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا گیا. اب جب کوفہ کی گلیوں میں آپ کے جسم مبارک کو روندا گیا تو کوفہ کے لوگ اتنا خائف ہو گئے کہ لوگ گھروں میں جا کے چھپ گئے. برابر میں کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں معلوم. حضرت ہانی جو صرف زخمی ہوئے تھے تو پورا قبیلہ مقابلے کے لیے آ گیا تھا. اب ابن زیاد نے دیکھا کہ اب لوگ جو ہے ڈر گئے ہیں تو حضرت ہانی کو اس طرح شہید کیا گیا کہ ایک سپاہی کے ہاتھ بھیج دیا اور کہا کہ جا کر چوراہے پر ان کو شہید کرو. حضرت ہانی جب وہاں گئے اور اپنے قبیلے کو پکارا تو کوئی مدد کے لیے نہیں آیا، آپ کو شہید کر دیا گیا. اب ابن زیاد نے کہا کہ امام مسلم کے 2 بچے کہاں ہیں، ان کو تلاش کرو. حضرت امام مسلم کے 2 بچوں کا قصہ بھی بڑا طویل ہے. مختصر یہ کہ آپ قاضی شرح کے گھر پر تھے. قاضی شرح نے آپ کو مدینہ شریف جانے والے ایک قافلے میں بھیجا، لیکن وہ قافلہ آگے چلا گیا اور بچے پیچھے رہ گئے. پھر ان بچوں کو گرفتار کیا گیا اور جب جیل میں رکھا گیا تو جیل کا جو داروغہ تھا اس کا نام مشکور تھا. اس نے دیکھا اتنے پیارے پیارے بچے ہیں، اس نے جیل کا دروازہ کھولا اور ان بچوں کو آزاد کر دیا اور کہا کہ اس طرف قادسیہ کا راستہ ہے، تم اس طرف چلے جاؤ، یہ میری انگوٹھی ہے. جب وہاں جاؤ گے، جب تم دروازے پہ پہنچو گے تو وہاں جو سپاہی بیٹھا ہوا ہے وہ میرا جاننے والا ہے، اسے تم انگوٹھی دینا، وہ تمہیں مدینہ شریف پہنچا دے گا.
بچے قادسیہ جانے لگے، راستہ بھول گئے، پھر دوبارہ اسی مقام پر آ گئے۔ اس مشکور کو ابن زیاد نے بلایا اور کہا کہ تو نے ان بچوں کو آزاد کیا؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا کیوں؟ کہا اہل بیت کی محبت میں۔ تو اس کو شہید کر دیا گیا اور اس نے اپنی جان دے دی، لیکن اہل بیت اور رسول اللہ سے محبت کو نہ چھوڑا۔ یہ ہے امام حسین سے وفاداری کا تقاضا کہ اگر وفا کرنی ہے تو جان چلی جائے، انسان پیچھے نہ ہٹے۔ اب وہ بچے ایک جگہ چھپے ہوئے تھے، ایک کنیز نے ان بچوں کو دیکھا، وہ اپنے گھر لے گئی۔ مالکن بڑی نیک صالح تھی، اس نے بچوں کو سلا دیا۔ اس کا شوہر حارث نام تھا، وہ بڑا بدبخت تھا۔ رات کو دیر سے آیا، کہنے لگا آج تو سارا دن بچوں کو تلاش کرتا رہا، گھوڑا بھی اتنا دوڑایا کہ گھوڑا بھی مر گیا۔ تو وہ کہنے لگی کن بچوں کو؟ کہا امام مسلم کے بچوں کو، ابن زیاد نے کہا ہے کہ بہت انعام دوں گا۔ کیا سبق مل رہا ہے واقع کربلا سے؟ دو ہی تو چیزیں ہیں، کسی پر خوف ہے اور کسی پر دنیا کی لالچ ہے، اور آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ حق بات کہنے کے لیے لوگ تیار نہیں، تو یا تو خوف ہے یا دنیا کی لالچ ہے، دو ہی چیزیں۔ اللہ اکبر۔ اس عورت نے کہا او بدبخت، تو بڑا بد نصیب ہے، یہ تو خاندان اہل بیت سے ہیں۔ اس نے کہا تو اپنا کام کر، مجھے کھانا دے۔ کھانا کھا کے سو گیا۔ بچوں نے خواب دیکھا، اس خواب میں بشارت یہ تھی کہ ان قریب حضور کے حوض کوثر سے تمہیں جام کوثر ملے گا۔ تو ایک بچہ دوسرے بچے سے کہنے لگا اب شہادت کا وقت قریب ہے۔ تو دوسرا بچہ کہنے لگا ہم ایک دوسرے کو کٹتا ہوا دیکھیں گے۔ یہ سن کر وہ رونے لگے اور گلے لگ کے رونے لگے۔ آواز اٹھی، وہ حارث آیا، کہا رے تم یہاں چھپے ہوئے ہو؟ دونوں بچوں کو رسیوں سے باندھ دیا۔ ان بچوں کی زلفیں تھیں تو ان زلفوں سے ایک دوسرے کے سر باندھ دیے اور کہا جتنا تڑپنا ہے تڑپ لو، صبح میں تمہیں موت سے ہمکنار کر دوں گا۔ بیوی آئی تو بیوی کو مار مار کے بے ہوش کر دیا، زخمی کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ پھر صبح ان بچوں کو لے کر چلا، بچے اس ننگی تلوار کو دیکھ رہے ہیں کہ دریا کے کنارے ان بچوں کو شہید کیا، جسم دریا میں بہا دیا اور سر لے لیے اس نے ساتھ۔ اور جب یہ ان بچوں کو شہید کر رہا تھا تو اس کی بیوی بھاگتی ہوئی آئی تو اس کو بھی شہید کر دیا، یعنی بیوی آئی تھی بچانے کے لیے، اس کو بھی شہید کر دیا۔ پھر یہ دونوں بچوں کے سر لے کر، اب بتائیے کہ وہ تو جنتی تھے، اہل بیت سے تعلق ہے، جنتی ہونے کے باوجود دین کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اور ہمارا حال ایسا ہے کہ ہم خود شرمندہ ہیں۔ ہمارا حال عجیب ہے، یعنی ہمیں نہیں پتا ہمارا کیا ہوگا، اور ہم بغیر قربانی کے جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ یعنی وہ جنتی ہیں پھر بھی دین کے لیے کیسی کیسی قربانی دے رہے ہیں۔ اب وہ بدبخت حارث نام تھا، ابن زیاد کے پاس پہنچا اور ٹوکرا رکھ دیا۔ ابن زیاد نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا آپ کے دشمنوں کے سر ہیں۔ کہا میرے کون دشمن؟ کہا امام مسلم کے 2 بچے۔ کہا یہ کیا؟ میں نے تو زندہ پکڑنے کو کہا تھا۔ حالانکہ ابن زیاد نے یہ اعلان کیا تھا کہ زندہ لے کر آؤ یا مردہ لے کر آؤ۔ اب وہ اپنے اعلان سے پھر گیا۔ کہا تو نے ان بچوں کو مار دیا؟ اگر یزید نے کہا کہ زندہ مجھے بھجواؤ تو میں کہاں سے بھجواؤں گا، کیونکہ میں نے یزید کو یہ کہا ہے کہ زندہ ہے، میری قید میں۔ اس نے حارث کو قتل کر دیا۔ جس دنیا کی لالچ میں ان 2 بچوں کو اس نے شہید کیا، وہ دنیا بھی نہ ملی، دنیا بھی برباد ہوئی اور آخرت بھی برباد ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ذی الحجہ کو مکہ شریف سے چلے، 3 ذی الحجہ اور ایک روایت ہے 8 ذی الحجہ۔ امام حسین ہر سال حج فرماتے تھے
اور مدینے شریف سے پیدل حج کے لیے آتے. 25 آپ نے حج پیدل فرمائے. سوچئے کہ کیا دل کی کیفیات ہوں گی. دین کے لیے قربانی. آپ 3 ذوالحجہ کو جب حاجی مکے پہنچ رہے ہیں، اب مکے سے اب کوفہ کی طرف جا رہے ہیں اور یہ قافلہ کوفہ کی طرف بڑھ رہا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کربلا پہنچتے ہیں. آپ کا راستہ روک دیا جاتا ہے اور پھر یہیں پہ جنگ ہوتی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کربلا کب پہنچے؟ تو ایک روایت ہے کہ 2 محرم کو آپ کربلا پہنچے. حضرت حر نے آپ کا راستہ روکا تھا. حضرت حر بعد میں انہوں نے توبہ کی، لیکن اس وقت دشمن کی فوج میں تھے. 1000 کا لشکر لے کر آئے تھے اور آپ کا راستہ روکا اور پھر آپ کو یہاں پر قیام پر مجبور کیا انہوں نے. لیکن جب جنگ شروع ہوئی 10 محرم کی صبح، جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت حر نے امام حسین کی تقریر سنی. حضرت امام حسین نے 10 محرم کو آپ نے خطاب فرمایا، خطبہ دیا 10 محرم کو صبح ان یزیدیوں کے سامنے. اس خطبے کا اثر یزیدیوں کو تو نہیں ہوا، لیکن حضرت حر کو ہو گیا. اور حضرت حر یزیدی لشکر سے نکلے اور امام حسین کے قافلے میں شامل ہو گئے اور صرف یہ کہا کہ حضرت میری وجہ سے آپ کو کربلا میں رکنا پڑا، میں نے یہ ظلم کیا ہے، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ آپ نے معاف کر دیا. کہا آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ میری شفاعت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کریں گے. پھر حضرت حر اب لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. یہاں بھی ہمیں یہ پیغام ہے. یہ ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ کون ساتھ دیتا ہے کہ کون نہیں دیتا؟ حضرت حر نے یہ نہیں دیکھا کہ 22,000 کا لشکر ہے کہ 40,000 کا لشکر ہے. ایک روایت ہے کہ 22,000 کا لشکر تھا، ایک روایت ہے کہ یزیدیوں کا لشکر 40,000 کا تھا. اور یہاں بھی آپ دیکھیں یزیدیوں پر خوف دیکھیں کہ صرف لڑنے والے 50 افراد ہیں حضرت امام حسین کے قافلے میں. ان کے مقابلے کے لیے 40,000 کا لشکر، کتنے وہ خائف تھے اور حضرت امام حسین کی شجاعت سے کتنا ان پر لرزہ طاری تھا. اور مزید کمک منگائی گئی تھی. یہ تو جنگ شروع ہو گئی تو انہوں نے پیچھے سے اور بھی دستے منگائے تھے. یعنی اتنا خوف تھا کیونکہ حق کی اللہ تعالیٰ نے ایک ہیبت رکھی ہے. تو حضرت حر نے یہ نہیں دیکھا کہ 40,000 کا لشکر ہے، میں اکیلا کیوں جاؤں. آپ نے ایک نعرہ لگایا. آپ نے فرمایا اگر کوئی جنت میں جا سکتا ہو تو اس کو جنت ہی میں جانا چاہیے، اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ سارے جہنم میں جا رہے ہیں تو چلو ہم بھی جہنم میں جائیں. اور دوسری بات، حضرت حر نے یہ نہیں سوچا کہ میرے جانے سے کیا ہوگا، حضرت امام حسین کے لشکر میں کیا اضافہ ہو جائے گا، یہ نہیں سوچا، بلکہ یہ سوچا کہ کچھ یہ تو ہوگا میری آخرت بن جائے گی. تو جب ہم حق کی آواز بلند کرتے ہیں اور تحفظ ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں تو لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ کے نعرے لگانے سے کیا ہوگا، آپ کا پریس کلب پر مظاہرہ کرنے سے کیا ہوگا، آپ کا ریلی نکالنے سے کیا ہوگا، آپ کا جلسوں میں بیان کرنے سے کیا ہوگا. ارے کم از کم کل بروز قیامت جب ہمارے نامہ اعمال کھولیں گے تو اس میں یہ تو لکھا ہوگا کہ ناموس رسالت کے لیے بات تو کی ہے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے آواز تو بلند کی ہے. ہو سکتا ہے اسی کے صدقے میں بخشش ہو جائے، ہماری انٹری تو ہو جائے گی. تو حضرت حر نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے جانے سے کیا ہوگا، بلکہ یہ دیکھا کہ یہ جہنمی ہیں، یہ جنتی ہیں، مجھے جنتیوں کے ساتھ رہنا چاہیے. یہ جنگ جو ہوئی تو 9 محرم کو انہوں نے کہا کہ جنگ کرنی ہے اور یہ جنگ کے لیے تیار ہو کر سامنے آ گئے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایک دن ہمیں مہلت دو.
ہم ایک دن مزید اللہ تعالی کی عبادت کرنا چاہتے ہیں. پھر حضرت امام حسین نے پورا دن اور 9 اور 10 کی درمیانی رات عبادت میں گزاری. آج 10 کی رات ہے تو 10 کی رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان بھی فرمایا, خطبہ بھی دیا اپنے ساتھیوں کو, اور پوری رات استغفار میں اور عبادت میں گزاری. تو جب ہم اس رات کو عبادت کرتے ہیں تو اس رات کی عبادت کو نسبت ہے امام حسین کی عبادت سے. آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ پوری رات استغفار میں گزارو, درود پاک میں گزارو, اللہ سے دعا میں گزارو. صبح فجر کی نماز آپ نے ادا فرمائی, اور پھر جب سورج طلوع ہوا تو آپ یزیدیوں کے سامنے گئے اور آپ نے خطبہ دیا. ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں, یہ جو 40,000 کا لشکر تھا یہ کیا کافر تھے؟ اپنے آپ کو کافر کہتے تھے؟ نہیں. ان 40,000 کے لشکر میں اذان بھی ہو رہی تھی, اقامت بھی ہو رہی تھی, نماز بھی پڑھی جا رہی تھی, جماعت بھی ہو رہی تھی. یہ 40,000 یا 22,000 کا لشکر جماعت سے نماز پڑھ رہا تھا. ان کا اپنا امام تھا حضرت امام حسین. آپ بھی نماز پڑھا رہے تھے اور آپ کے رفقا آپ کے پیچھے نماز پڑھتے. یہاں ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ دیکھنے میں بڑی جماعت تو وہ تھی 40,000 کا لشکر, اور یہاں تو 50 افراد مرد تھے جو امام حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, باقی عورتیں اور بچے. تو نہ تو امام حسین کے ذہن میں خیال آیا کہ چلو بڑی جماعت کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں, اور نہ امام حسین کے کسی رفقا میں سے کسی کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ تو چھوٹی جماعت ہے, بڑی جماعت کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. ہمیں ایک پیغام دیا. پیغام یہ تھا کہ بڑی جماعت نہیں دیکھنا, یہ نہیں دیکھنا کہ گیدرنگ بڑی ہے, یہ دیکھنا حق پر کون ہے. امام کو دیکھنا. یہ 40,000 کا لشکر تھا, ان کا امام رسول اللہ کا وفادار نہیں تھا, حضور سے محبت کرنے والا نہیں تھا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی تو اہل بیت کے مقابلے میں نہ کھڑا ہوتا. حضرت امام حسین نے یہ پیغام دے دیا کہ جب نماز کسی کے پیچھے پڑھنے لگو تو یہ معلوم کر لیا کرو کہ یہ امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو محبت کرتا ہے کہ نہیں, یہ حضور کا وفادار ہے کہ نہیں. کیونکہ اگر چند افراد نماز پڑھنے والے ہوں اور امام عاشق رسول ہو تو وہ نماز قبول ہے, اور لاکھوں کا مجمع ہو اور امام ہی رسول اللہ کا وفادار نہ ہو, گستاخ ہو, تو پھر وہ نماز جب امام کے ہی منہ پہ مار دی گئی تو باقی نمازیوں کا کیا حال ہو. پھر دوسری بات جو ذہن کو پریشان کر دیتی ہے, آدمی سوچتا ہے تو سوچتا ہی رہ جاتا ہے. بڑی اچھی بات ہے, اذان ہوتی تھی تو یزیدی فوجوں میں بھی اذان ہو رہی ہے, اذان میں رسول اللہ کا نام لیا جا رہا ہے, پھر اقامت میں رسول اللہ کا نام لیا جا رہا ہے, پھر نماز میں رسول اللہ پر سلام پیش کیا جا رہا ہے, اور پھر اتحیات کے بعد درود بھی پڑھ رہے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود نازل فرما. نماز پڑھتے ہوئے یزیدی یہ پڑھ رہے ہیں اور سلام پھیر کر حضور کی آل کے مقابلے کے لیے کھڑے, حضور کی آل کو شہید کرنے کے لیے وہ کھڑے. عقل حیران ہو جاتی ہے. اور پھر حضرت امام حسین جو خطبہ دے رہے ہیں تو تاریخ طبری نے یہ لکھا کہ رو رہے تھے یزیدی, یعنی رونے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی, حضرت امام حسین کے خطبے کی بلاغت ایسی تھی کہ ان کی آنکھیں ان کے قابو میں نہ رہیں, کیونکہ امام حسین
حضرت علی کے شہزادے ہیں اور حضرت علی کو اللہ نے فصاحت و بلاغت کا بادشاہ بنایا. تو آپ نے جب خطبہ دیا آپ نے فرمایا اے لوگوں میں تمہارے سامنے خطبہ دینے کے لیے اس لیے آیا ہوں کہ کل بروز قیامت تم یہ نہ کہہ سکو کہ اے اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ حسین تھے، ہمیں کیا پتا کہ کربلا میں کون لوگ تھے، ہمیں تو یزیدی فوجوں نے کہا چلو تو ہم نکل آئے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ مقابلہ کس بات پہ ہو رہا ہے. تو سنو، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، میں نے کوئی بغاوت نہیں کی، میں کوئی مجرم نہیں ہوں، میرا نام حسین بن علی ہے، میں علی کا بیٹا ہوں اور جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو ان کا نواسا ہوں اور خاتون جنت کا بیٹا ہوں. جعفر طیار سے میرا یہ رشتہ ہے. آپ نے سید الشہداء کا ذکر کیا اور پھر ان تمام رشتوں کے بعد فرمایا کیا تمہیں یہ حدیثیں نہیں پہنچی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے چوما بھی کرتے تھے اور سونگا بھی کرتے تھے، میرے ہونٹوں کو آپ چوسا کرتے تھے، میری زبان کو آپ چوسا کرتے تھے، میرے گلے کو بھی چوما کرتے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے جو میرے اس بیٹے کو شہید کرے گا وہ جہنمی ہوگا. کیا تم نے یہ حدیثیں نہیں سنی؟ کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ حضور نے فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فضائل بیان کیے. آپ نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک آپ کی زبان مبارک میرے منہ میں ہوتی اور میں چوستے چوستے سو جاتا تھا. میری پرورش حضور کی لعاب دہن مبارک سے ہوئی ہے. حضور کے کندھے پر ہم ہوتے تو حضور سجدہ طویل فرما دیتے. یاد رکھو تم اپنی آخرت کو برباد کر لو گے، تمہیں یہ دنیا کبھی کام نہ آئے گی، ایک نہ ایک دن موت ہے، تم زیادہ جی نہ سکو گے، تم اپنی دنیا کو بھی برباد کر رہے ہو اور آخرت کو بھی برباد کر رہے ہو. مورخ لکھتا ہے کہ کبھی کبھی انسان چاہتا ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو نہ آئے، کبھی کبھی وہ اپنے غلط فیصلے پر قائم ہوتا ہے لیکن سامنے والے کی بات میں وہ پاور ہوتی ہے کہ آنکھیں قابو میں نہیں رہتی، تو ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں، سر جھکے ہوئے، جواب نہیں ہے. پھر آپ نے خطوط نکالے، فرمایا اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، یہ تو نے خط لکھا ہے، ہمیں کیوں بلایا تھا؟ اے کوفیوں، تم تو اہل بیت سے محبت کرنے والے اپنے آپ کو کہتے ہو، تم شیعان علی کہلاتے ہو، تم اہل بیت کا نام ساری زندگی لیتے رہے اور محبت کا دعویٰ کرتے رہے، اب بے وفائی کرتے ہو. تو ایک روایت یہ ہے کہ یہ سارے پھر گئے، کہنے لگے ہم نے کوئی خط نہیں لکھا. آپ نے فرمایا خط تو تم نہیں لکھے ہیں، اب جھوٹ بولتے ہو، چلو ساری باتیں چھوڑو. تم اگر ان حدیثوں کو بھی نہیں مانتے تو اتنا تو مانتے ہو کہ روئے زمین پر اس وقت اگر کوئی نبی کا نواسا موجود ہے تو وہ میں ہوں، حسین. میرے علاوہ اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نواسا نہیں. تم کیا میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو گے؟ سوچئے جب امام حسین نے خطبہ دیا ہوگا تو کیسی فصاحت و بلاغت ہوگی اور کیسا اثر ہوگا. لیکن دنیا کی محبت اور بزدلی، یہ دو چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں. کوفیوں نے جو بے وفائی کی اس کے سبب دو تھے، کچھ دنیا کی محبت میں مبتلا تھے اور کچھ بزدل تھے، جان کا خوف تھا. پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب خطبہ مکمل ہوا آپ نے فرمایا میں نے حجت پوری کر دی، مجھے پتا تھا کہ تم میں سے اکثر پر کوئی اثر نہیں ہوگا، تم پر دنیا کی محبت غالب ہے،
لیکن میں نے تم پر حجت پوری کر دی، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ اب خیمے میں گئے، پھر جنگ شروع ہوئی۔ اب اس جنگ کا اگر پورا واقعہ ہم پڑھیں تو پڑھا نہیں جاتا۔ میں آپ کو حقیقت بیان کرتا ہوں کہ میں آج تقریباً سارا دن واقع کربلا پڑھتا رہا، تو پڑھتے پڑھتے یعنی کیفیت ایسی پڑھا نہیں جا رہا تھا، یہ واقعہ پڑھا نہیں جاتا۔ ذرا سوچیں کہ ہم 1400 سال کے بعد ہیں، امام حسین کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم سے یہ واقعات پڑھے نہیں جاتے۔ جن یزیدیوں کے سامنے امام حسین کو شہید کیا گیا، جن یزیدیوں نے اپنے ہاتھوں سے شہید کیا، ان کے دل میں دنیا کی محبت کتنی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا۔ حضرت علی اصغر کا واقعہ پڑھتے ہیں تو دل پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ مالک تو ہمیں دنیا کی محبت سے بچا۔ یعنی ایسا انسان بگڑ سکتا۔ عمر بن سعد، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی صحابی عشرہ مبشرہ سے ہیں۔ ان کا بیٹا عمر بن سعد اس فوج کا سپہ سالار تھا، اور یہ کوئی برا آدمی نہیں تھا شروع میں، یہ نیک و صالح تھا، پوری پوری رات قیام کرتا تھا، لیکن دنیا کی محبت نے اسے برباد کر دیا۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اچھے اچھے بگڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اب غازی صاحب کا مسئلہ ہی لے لیں، اظہر من الشمس ہے کہ غازی صاحب نے جو کام کیا بالکل صحیح کیا، اور غازی صاحب کو کوئی سزا شرعی اعتبار سے یا ملکی قانون کے حساب سے نہیں دی جا سکتی، اس پر جتنی آبھاس کی جائیں کم ہے۔ لیکن پھر بھی دیکھیں لوگ حق سے پھسل گئے، کیسی کیسی باتیں کرنے لگے۔ کیا جاتا ان کا؟ اگر آج وہ یہ کہہ دیتے کہ دنیاوی مصلحتیں ہم اٹھا کر پھینکتے ہیں، ہم نہ حکومت سے ڈرتے ہیں نہ ایجنسیوں سے ڈرتے ہیں، ہم تو اس امام حسین کے ماننے والے ہیں جنہوں نے گردن کٹا دی لیکن باطل کے سامنے جھکے نہیں ہیں۔ ہم ہر مسجد میں ممتاز قادری کے لیے دعا کریں گے، ہر جلسے میں اس کا ذکر کریں گے۔ اگر ہمارے لوگ یہ سارے کہہ دیتے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر تحفظ ناموس رسالت کے لیے اگر آج اہل سنت کھڑی ہو جاتی، پوری دنیا میں غالب ہو جاتے، پاکستان میں غلبہ نصیب ہو جاتا۔ لیکن لوگ ٹولیوں میں بٹ گئے، کچھ مصلحت کا شکار ہو گئے، کچھ لالچ میں آ گئے، کچھ بزدل ہیں۔ اللہ تعالیٰ استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر علامہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، جب آپ کو گرفتار کیا گیا، جیل میں رکھا گیا، اور پھر جب آپ کو پولیس نے کہا کہ آپ اس پہ سگنیچر کریں، تو آپ نے فرمایا میں اس پہ سگنیچر نہیں کروں گا۔ کہا اچھا چلیں زبان سے کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، تقریر میں میں نے سخت الفاظ کہہ دیے۔ آپ نے فرمایا میں نے غلطی کی نہیں ہے۔ تو کہا پھر ہم آپ کو جیل سے نہیں نکالیں گے۔ آپ نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے، ہم اس حسین کے ماننے والے، صرف نام خادم حسین نہیں رکھا، ہم واقعی امام حسین کے خادم ہیں، صرف نام رکھ کے نہیں گھوم رہے، امام حسین کے واقعی خادم ہیں۔ ارے تو گردن بھی کاٹ دے تب بھی ہم یہی کہیں گے، جب روح نکل رہی ہوگی اس وقت بھی کہوں گا میں نے صحیح کہا۔ کاش یہ جذبہ ہر سنی کے اندر پیدا ہو جاتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو لوگ تھے، ان میں یزیدی لشکر کے بارے میں تاریخ میں پڑھیں، کچھ لوگ لالچ میں آئے تھے،
اور کچھ لوگ اس لیے آئے تھے کہ ابن زیاد نے کہا تھا اگر نہیں جاؤ گے تمہارے بال بچوں کو قتل کر دوں گا، تو صرف اس خوف کی وجہ سے آئے تھے۔ اور عمر بن سعد بظاہر نیک تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے بڑی پیاری تربیت فرمائی تھی، لیکن جب ابن زیاد نے کہا کہ جاؤ امام حسین کا مقابلہ کرو، یہ 4000 کا لشکر لے کر رے جا رہا تھا، ایران کا جو شہر آج کل جسے تہران کہتے ہیں وہاں جا رہا تھا، وہاں بغاوت ہو گئی تھی، اس بغاوت کو کچلنے جا رہا تھا۔ یزید نے کہا تھا کہ اگر بغاوت کچل دی تو وہاں کی گورنری مل جائے گی، تو ابن زیاد نے کہا اسے چھوڑو، پہلے امام حسین کے مقابلے میں جاؤ۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اس نے کہا پھر رے کی گورنری بھول جاؤ۔ اس نے کہا اچھا ایک رات سوچنے کی مہلت دو۔ اب پوری رات ایک طرف ضمیر کی آواز آتی تو دوسری طرف سے دنیا کی لالچ، نفس، شیطان، پوری رات یہ ٹہلتا رہا۔ اس کا بھانجا تھا یا بھتیجا تھا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کہا کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ کہا بس ایک فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ کہا کیا فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا؟ کہا بس مشکل یہ ہو گئی ہے کہ جنت میں جاؤں کہ جہنم میں جاؤں۔ خود کہہ رہا ہے جہنم میں جاؤں کہ جنت میں جاؤں سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے کہا اب وہ تو بچہ تھا، اس نے کہا بڑی عجیب بات ہے، یہ بھی کوئی فیصلے کرنے والی بات ہے؟ اتنے بڑے ہو کر ایسی بات کرتے ہیں آپ؟ جنت میں ہی جانا چاہیے نا، بات تو بتائیں کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ابن زیاد نے یہ کہا کہ امام حسین سے مقابلہ کرو، اور امام حسین اگر بیعت کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کا سر قلم کر کے بھیج دو۔ اگر میں یہ کرتا ہوں تو جہنم میں جاؤں گا، اور نہیں کرتا تو پھر رے کی حکومت چلی جائے گی۔ اب میں کیا کروں، میں یہ فیصلہ کرنے کے لیے پریشان ہوں۔ اس بچے نے یہ کہا بڑے افسوس کی بات ہے، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے آپ نے ایک رات کی مہلت مانگی ہے؟ ارے یہ تو آپ کو اسی وقت کہنا چاہیے کہ رے کی حکومت کیا دنیا کی ساری دولت مل جائے پھر بھی میں یہ کام نہیں کر سکتا، بلکہ میری جان بھی چلی جائے تو پرواہ نہیں۔ اس نے کہا بات تو تم صحیح کہتے ہو، فیصلہ یوں ہی کرنا چاہیے، مگر ہائے رے کی حکومت۔ صبح ہوئی، رے کی حکومت کا خیال غالب آ گیا۔ ابن زیاد کو کہا کہ ٹھیک ہے میں رے کی حکومت نہیں جانے دوں گا، ٹھیک ہے میں امام حسین کا مقابلہ کروں گا۔ پھر عمر بن سعد حضرت امام حسین کے مقابلے پر آیا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی ایمان کی حفاظت فرمائے، ہر ایک کو دنیا کے لالچ سے بچائے، ہر ایک کو بہک جانے سے بچائے، گمراہ ہو جانے سے بچائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے اللہ دین کا کام لے لیتا ہے لیکن دین سے ان کا حصہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے لیتا ہے لیکن دین سے ان کا حصہ نہیں ہوتا۔ اس حدیث کی شرح میں فرمایا مراد یہ ہے کہ وہ پہلے خوب دین کا کام کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ان کی ہلاکت لکھی ہوتی ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ غلط فیصلہ کر لیتے ہیں، کوئی ایسی غلطی کر لیتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان جنتیوں والے اعمال کرتا ہے اور جنت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، پھر اس کے منہ سے کوئی ایک لفظ نکل جاتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور وہ شخص جہنم کی گہرائی میں جا کر گرتا ہے۔ یہ ناموس رسالت کا مسئلہ عام نہیں ہے، معمولی نہیں ہے۔ غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری نے امام حسین کی یاد کو تازہ کیا ہے۔ جس طرح آج ہم کہتے ہیں نا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید ہو کر یزید کا راستہ روکا، بعد میں بھی ظالم بادشاہ آئے لیکن امام حسین کی جو قربانی تھی کوئی بادشاہ دین اسلام کا نقشہ پھر بدل نہیں سکا، آج تک وہ دین موجود ہے۔
اگر امام حسین یہ قربانی نہ دیتے تو دین اسلام کا نقشہ بدل چکا ہوتا. اگر ممتاز قادری قربانی نہ دیتے تو پاکستان کا 295C قانون بدل چکا ہوتا. قانون بدلنے کے بالکل قریب تھا. قومی اسمبلی کے لیے قرارداد منظور کرانے کے لیے بل تیار تھا. قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیپلز پارٹی کو اکثریت حاصل تھی. پاکستان کا قانون ہے کہ قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں 2/3 اکثریت سے جس قانون کو بدلنا چاہیں آپ بدل سکتے ہیں. 295C کے خلاف سلمان تاثیر جو ماحول بنا رہا تھا اور میڈیا پر آ کر بک رہا تھا، اور جو اس نے آسیہ ملونہ، ذرا سوچے تو صحیح کہ آج ممتاز قادری کا نام لیتے ہوئے لوگ سوچتے ہیں جی میری عزت کو فرق آ جائے گا، میرا جو وہ ہے، میرا ایک منصب ہے، میں کیسے لوں. اور اس کو اپنے منصب کا خیال نہیں آیا کہ پنجاب کا گورنر ہے، اسلامی ملک کا گورنر ہے، اور ایک گستاخ عورت کے سر پر ہاتھ رکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تجھے چھڑاؤں گا، اور اس قانون کو ظالمانہ کہہ رہا ہے، کالا کہہ رہا ہے اور گستاخ کی حمایت کر رہا ہے. اس نے اپنے عہدے کا خیال نہیں رکھا. کیوں؟ اس کو اپنے بیرونی آقا یہود و نصارہ کو خوش کرنا تھا. تو اے مسلمان، تجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش نہیں کرنا؟ تو کیوں اپنے عہدے اور منصب کو دیکھ رہا ہے کہ میں ممتاز قادری کا نام لوں گا تو لوگ میرے پیچھے لگ جائیں گے، ایجنسیوں میں میرا نام خراب ہو جائے گا. تو ان لوگوں کو تو اپنے منصب کا خیال نہیں، اور تجھے عشق رسول میں منصب کا خیال ہے. تو 295ABC سارا بدل جاتا. یہ قانون ہے کیا اکثر کو نہیں معلوم، عام لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ قانون جو ہے، اس قانون کی وجہ سے دشمنان اسلام پریشان ہے. پاکستان میں کسی کالج میں، یونیورسٹی میں، چاہے باہر کی ہو، کوئی پروفیسر پڑھاتے پڑھاتے نہ قرآن کی بے ادبی کر سکتا ہے، نہ قرآن پاک کی بے ادبی کر سکتا ہے، نہ کسی نبی کی بے ادبی کر سکتا ہے، نہ رسول اللہ کی بے ادبی کر سکتا ہے. یہ قانون روکتا ہے. آپ انڈونیشیا چلے جائیں، وہاں قانون نہیں ہے، تو وہاں جو یونیورسٹیاں ہیں وہاں روز بکواس ہوتی ہے. تو یہ قانون روکتا ہے. یہ قانون بدلنے کی پوری تیاری تھی اور بل تیار تھا. صرف 5 منٹ کا فاصلہ تھا. یہ بل قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش ہوتا اور 5 منٹ میں منظور کرا لیا جاتا. پھر آپ اور ہم ساری زندگی پاکستان میں ریلیاں نکالتے رہتے، قانون پھر 295C دوبارہ نہیں بنتا. کیونکہ یہ قانون بنانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے 1947 سے کوششیں کی تھی. کتنے سالوں تک کوششوں کے بعد اس تک پہنچے تھے. اور پھر اس کے بعد دوسرا قانون کون سا بدل جاتا پتہ ہے آپ کو؟ ایک ہی اجلاس کے اندر منصوبہ کیا تھا، ایک قادیانی کے خلاف جو قانون ہے وہ بھی ختم ہو جاتا. اور جب یہ قانون ختم ہو جاتے، آپ کو معلوم ہے ہماری یہ خاموشی کا وبال کیا آتا، پاکستان میں نہیں بچتا. کیونکہ ہم نے پاکستان حاصل کیا اسلام کے نام پر. جب ہماری حکومت اسلام سے غداری کرتی تو پھر پاکستان کیسے بچتا؟ اور آپ اس حکومت سے کیا امید رکھتے ہیں؟ یہ نواز شریف کی حکومت نے، آپ ذرا سوچیں کتنی بے شرم حکومت ہے کہ اس نے سپریم کورٹ میں درخواست دی کہ عاشق رسول ممتاز حسین قادری کو دہشت گرد قرار دیا جائے. تو یہ یہود و نصارہ کے پٹھوں سے آپ کو کیا امید ہے؟ کیا یہ اس قانون کو باقی رکھتے؟ اور پھر آپ مجھے بتائیے، جب سلمان تاثیر کو کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے اور روکنا ممکن بھی نہیں ہے، نہ پاکستان کا قانون روک رہا ہے نہ حکومت روک رہی ہے، تو کیا اسے پاکستان کی اساس تباہ کرنے دیا جائے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا، میں ان سے پوچھتا ہوں ایٹمی تنصیبات کو کوئی تباہ کرنے کے قریب ہو جائے اور آپ دیکھ رہے ہوں، کیا کریں گے مجھے بتائیے؟ آپ کو پتا ہے کہ پولیس کو بلاؤں گا، پولیس بھی تعاون نہیں کرے گی، آپ اس شخص کو گولی سے اڑا دیں گے. اور پھر پاکستان جب تک زندہ رہے گا
آپ کو ہیرو کہا جائے گا کہ آپ نے ملکی تنصیبات کو بچایا. آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ قانون ہاتھ میں لے لیا، آپ کو کہا جائے گا آپ نے ملک کو بچایا. تو ذرا سوچیں، جس نے اسلامی قانون کو بچایا، ملک بچایا، وہ دہشت گرد نہیں بلکہ ہمارے ملک کا ہیرو ہے. وہ ہمارے ملک کی حفاظت کرنے والا ہے. یہ اسلام کا محافظ ہے، ناموس رسالت کا محافظ ہے. راشد منہاس کے متعلق آپ ذرا سوچیں، یہاں کہا جاتا ہے کہ اس کی تو ڈیوٹی تھی کہ گورنر کی حفاظت کرے، اپنے افسر کے حکم کے خلاف چلا، تو راشد منہاس کو نشان ادر کیوں دیا؟ راشد منہاس کو بھی تو افسر نے کہا تھا کہ جہاز یہاں موڑ لو انڈیا کی طرف، تو راشد منہاس نے افسر کی بات نہیں مانی، افسر کو مار دیا. آپ کو پتا ہے نا کہ افسر کو قتل کر دیا، خود بھی شہید ہو گئے کہ جہاز زمین پہ دے مارا. تو اب بتائیے، جو اپنے افسر کا قاتل ہو، جو اپنے افسر کو مارنے والا ہو اور اپنے افسر کا حکم نہ مانے، اسے ہم نشان حیدر کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے پاکستان کے راز کو بچایا، اس نے پاکستان سے وفاداری کی. تو جو اسلام سے وفاداری کرے، رسول اللہ سے وفاداری کرے، وہ دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ بات تو بالکل واضح ہے. بس اللہ کرے یہ لالچ کا پردہ ہٹ جائے اور خوف اور بزدلی کا پردہ ہٹ جائے تو حق بالکل واضح ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفاداری نصیب فرمائے. آپ سے وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی رسول اللہ سے وفاداری کریں. ناموس رسالت کا تحفظ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری ہے. اور حضرت غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری تا قیامت، انشاءاللہ تعالی تا قیامت تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی جائے گی کہ جس نے دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام بنایا وہ غازی ملت ہے. اور خود میں نے اخبار میں امریکی وزیر کا یہ بیان پڑھا تھا کہ ممتاز قادری نے ہماری 10 سال کی محنت پر پانی پھیر دیا. اور اگلے اس کے الفاظ تھے کہ انہوں نے ایک ایسا کام کر دیا ہے کہ اب ہم وزیر سے بات کرتے ہیں کسی سے کہ اس قانون کے خلاف کچھ کرو تو وہ بات کرنے کے لیے، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، خوف طاری کر دیا ہے. تو 10 سال کی محنت میں پانی پھیر دیا، اس کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ سلمان تاثیر ایسے ہی بک بک نہیں کر رہا تھا، اس کے پیچھے یہود و نصارہ کی 10 سالہ محنت تھی. وہ اس نہج پر لائے تھے کہ اس قانون کو بدلا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہ الفاظ قبول و منظور فرمائے، غلطیوں کو تائیوں کو معاف فرمائے، اور دعا فرمائے کہ جو ہم اچھی باتیں سنتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہر جمعۃ المبارک رات 10:15 بجے سے لے کر 11:15 بجے تک باہر شریعت مسجد میں نور قرآن نشست ہوتی ہے. اس کا تو آپ کو علم ہے. اس کے علاوہ ہر اتوار کو ایک پروگرام ہوتا ہے، اتوار کو صبح 11:15 بجے سے لے کر 1:15 بجے تک، جس میں 1 گھنٹے کے لیے نشست ہوتی ہے درس قرآن پاک کی. اور اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جس آیت کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے یا درس کے دوران جو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں ان حدیثوں کی زیارت ہم اسکرین پر کرتے ہیں، اس کا حوالہ بھی دیکھتے ہیں. الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے اور اس میں پہلے پارے کی سی ڈی الحمدللہ آ گئی ہے. آپ یہ سی ڈی لے جائیں اور اسے کمپیوٹر پر دیکھیں. اس میں آپ کو انشاءاللہ بہت لطف آئے گا کہ آیات بھی دیکھیں گے، ترجمہ بھی دیکھیں گے، اور جہاں جہاں سے حدیثیں پیش کی گئیں اس کے حوالے بھی ملاحظہ فرمائیں گے. تو سی ڈی اسٹال پر موجود ہے. اللہ تعالی ہم سب کو خادم قرآن پاک بنائے.